ہمارے ہاں عام طور پر معذور افراد کو ناکارہ ہستی تصور کر کے کونے سے لگا دیا جاتا ہے۔ گھر کے سبھی لوگ ہر آنے جانے والے سے التجا کرتے ہیں کہ بس جی دعا کریں، اللہ رب العزت اب اس آزمائش کو ٹال دیں اور اپاہج کو سمیٹ لیں، یعنی اس معذور کے مرنے کے لیے با جماعت دعا کروائی جاتی ہے۔ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ بھی ایک زندگی ہے جس کا اپنی جسمانی معذوری پر کوئی اختیار نہیں۔ دوسری طرف یہ بھی سچائی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں کوئی پیدائشی طور پر معذور ہو، بیماری اس کے جسم کے اعضاء چھین لے یا حادثے کی وجہ سے اپاہج ہو جائے تو وہ خود کو اور زمانہ اسے بھکاری مان لیتا ہے۔ ہمارے ہاں مفت کی روٹیاں بڑوں بڑوں کو اچھی لگتی ہیں، لیکن اسی ملک میں کچھ معذور لوگ ایسے بھی بستے ہیں جو اپنے نامکمل جسم سے بڑے عظیم کام لے رہے ہیں۔ ہاتھ پیر کٹ گئے، عملی طور پر کمر ٹوٹ گئی، لیکن جب تک خوددار سر سلامت کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اگر آپ ان بڑے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے اپاہج ہو جانے کو روگ بنا کر دل سے نہیں لگایا اور بس کام کیا ہے، تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ ہے ضلع چکوال کا مشہور گاؤں بوچھال کلاں، جہاں پروفیسر اظہار احمد اپنی داستان کے ساتھ آپ کے منتظر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ معذور افراد کی کہانی سے آخر ایک استاد کا کیا تعلق ہے۔ میرا نام اظہار حسین ہے، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے گولڈ میڈلسٹ کی حیثیت سے پاس کیا۔ 92 میں چھوٹے پیشاب کی انفیکشن ہوئی، انفیکشن بگڑ کر گینگرین کا روپ دھار گئی۔ گینگرین کی وجہ سے میرے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں کاٹنا پڑی۔ گینگرین ہے کیا؟ گینگرین تو ہے جو بلڈ کلاٹ کر دینے والی چیز ہے، خون جو ہے آپ کا جم جاتا ہے اعضاء میں اور وہ حرکت نہیں کر سکتے، ان کی موومنٹ خون کا رک جاتا ہے تو وہ بے جان ہو جاتے ہیں اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں اگر کوئی سنجیدگی سے بیمار ہو جائے تو دور دور تک کام کی کوئی علاج گاہ نہیں ملا کرتی۔ بندہ یا تو بلا علاج کے تڑپ تڑپ کر مر جائے یا پھر کسی بڑے شہر کے نیم جدید ہسپتال تک پہنچنے کی تکلیف برداشت کرے۔ یہی کچھ گینگرین کا حملہ ہونے پر پروفیسر اظہار کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں چکوال چلا گیا، انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لیا کہ صبح سویرے چلے جانا۔ ٹھیک ہے، صبح سویرے جب سرجن آئے انہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے ریفر کر دیا فوراً پیمس میں۔ تم تو 2-2.5 گھنٹے میں، جب میں اسلام آباد پہنچا تو پورے بازو اور پوری ٹانگیں جو ہیں وہ کالی ہو چکی تھی، پورے پہ اثر انداز ہو گئی تھی۔ اس کا دنیا بھر میں کوئی علاج نہیں ہے؟ کوئی علاج نہیں ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ جہاں تک اعضاء متاثر ہیں انہیں ایمپوٹیٹ کر دیا جائے، انہیں کاٹ دیا جائے، اس کا ایک ہی علاج ہے۔ آنکھ کھلنے سے پہلے مجھے ڈاکٹر نے بتا دیا تھا یار یہ کاٹنی پڑے گی۔ آپ کا فوری ری ایکشن کیا تھا؟ کاٹ دیں۔ آپ نے کہا کاٹ دیں؟ کاٹ دیں۔ کسی صحت مند انسان کے اچانک ہاتھ پیر کٹ جائیں تو وہ جینے کے سارے ڈھنگ بھول جاتا ہے، لیکن اظہار احمد نے اپنا آدھا وجود گینگرین کی نظر ہو جانے کے بعد بھی حوصلہ نہیں ہارا۔ سنیے، اگر ایک معذور ہمت کرے تو کیا کیا کر سکتا ہے۔ ذہن میں تھا کہ کوئی معذور افراد کے لیے کوئی کام کرنا ہے، یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسہ ملے گا وہ ٹرسٹ بنا کے چھوڑ جانا ہے معذور افراد کے لیے۔ میں تو ٹھیک ہے لیکچرر بھی ہوں، ڈسیبلٹی وہ فیل نہیں ہوتی۔ کمیونٹی میں نے ایسا کوئی سوشل ورک سے پہلے نہیں کیا، یہ ارادہ پہلا کام ہے جو میں نے شروع کیا ہے اور پھر کرتا جا رہا ہوں۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ میں 4-6 مہینے کے بعد شاید تھک جاتا، چھوڑ دیتا کام، لیکن یہ اسکول کے ہمارے بچے اب 9th کلاس میں ہے، پہلی کلاس جو یہاں پہ جنہوں نے الف بیس سیکھا تو وہ مجھے چھوڑنے نہیں دے رہے، وہ تو کہتے ہیں چلو۔ لیکن جب میں نے شروع کیا تو بالکل میرے ویژن میں ساری چیزیں تھی کہ میں نے یہ بنانی ہے، یہ بلڈنگ ہوگی ارادہ کی، بوچھال میں ایک بہت بڑا سینٹر ہوگا، یہ بالکل تھا ذہن میں تھا، اور پہلے دن سے ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے کہ اپنی بلڈنگ ہو۔ دونوں ٹانگیں اور دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد ارادہ جیسے معذوروں کے ادارے کا ارادہ ایک بڑا فیصلہ تھا، جس کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا مشکل ضرور دکھتا تھا، لیکن کئی بڑے لوگ اس نیک کام میں اظہار احمد کے ساتھ آن ملے۔ فنڈنگ پلان پاکستان نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ کمیونٹی میں بہت مدد کی ہماری، جس کے لیے ہم مشکور ہیں۔ جاوید چودھری صاحب مشہور کالمسٹ ہیں، بہت عطا اللہ قاسمی صاحب ہیں، راجہ انور صاحب رائٹر ہیں بہت بڑے، ان کا بہت بڑا حصہ ہے کہ انہوں نے کالم لکھے، لوگوں کو انیشیٹو دیا
انہیں اس طرف راغب کیا کہ آپ ڈونیٹ کریں کچھ ارادہ کے لیے، اور بہت سی ڈونیشن ہمیں ملی. خاص طور پہ اس سال جو کالم چھپے تھے عطا اللہ قاسمی صاحب کے اور راج انور صاحب کے، تو اس میں 19 لاکھ روپے کی ہمیں ڈونیشن ملی ہے کمیونٹی سے. اظہار احمد نے اپاہج ہو کر بھی تندرست انسانوں سے زیادہ کام کیا. ضلع چکوال کے 1200 معذوروں کو تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات پہنچانا انہوں نے اپنے جینے کا مقصد بنا لیا. 60 گونگے بہرے بچے ان کے اسکول میں علم حاصل کر رہے ہیں اور کئی صحت کی بنیادی سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بچی ہے فوزیہ 9th کلاس میں ہے. یہ وہ بچے تھے جو الف بے یہاں پہ آ کے سیکھا ہے. ہاں اقبال. حکومت معذور افراد کی بحالی اور فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات کرتی ہے، اظہار احمد کو ان سے خاصا اختلاف ہے. اسی لیے انہوں نے کئی سرکاری پالیسیوں کو ناقص قرار دے دیا. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم ان کی ایکسٹرا کیئر کریں گے، اسپیشل بنا کے ایک طرف رکھ دیں گے. یہ اسپیشل ہے جی، کیوں بھائی کیوں اسپیشل ہے؟ یا نام کی تبدیلی سے کیا وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے جو ان بچوں کو ہیں، جو ہمیں ہیں؟ نام کی تبدیلی سے معذور کہیں، گونگا بہرا کہیں، جو لفظ مرضی ہے کہیں، ہمیں سہولت دے. انہیں سہولت نہیں مل رہی. ان کا حق ہے تعلیم حاصل کرنا. آپ جب دعوے کرتے ہیں کہیں بھی اسٹیج پہ، گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ ہم لٹریسی ریٹ جو ہے بڑھا رہے ہیں، 7% آپ کے پاس ڈسیبل ہیں، جب تک وہ 7% ایجوکیشن میں شامل نہیں ہوں گے آپ کا 100% کس طرح ہوگا؟